فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین والمنکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل غالب، غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، صلوات و امام۔ عزیزان گرامی مرتبت، ارشاد رب العزت ہے کہ یہ بے شک قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو ایک چھپی ہوئی کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو مس نہیں کر سکتے ہیں مگر صرف وہی لوگ جن کو اللہ نے پاک کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کل میں نے اس آیت کے ذیل میں قرآن اور اہل بیت کے موضوع سے ایک مجلس آپ کے سامنے پیش کی، جس میں صرف اس بات کی طرف توجیحات تھی کہ اللہ نے قرآن اور اہل بیت کا ذکر قرآن کے اندر ہی ایک ساتھ فرمایا، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، یہ ہمیشہ متصل ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور اس کے لیے یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں بھی اہل بیت کو اور قرآن کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا ہے، اور قرآن کی تعریف کی اس نے، بتایا کہ قرآن مجید یقیناً اللہ کا کلام ہے، جو کہ پڑھا ہوا کلام ہے۔ قرآن پڑھے ہوئے کو کہتے ہیں، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ کلام جو اللہ کا ہے یہ قرآن ہے اور بزرگ ہے، یعنی پڑھا ہوا ہے، مگر صاحب مرتبت،
صاحب عظمت ہے، صاحب کرامت ہے۔ کرامت کی لفظ اللہ نے یہاں استعمال کر کے عظمت قرآن کو ظاہر کرنا چاہا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے رہنے کی جگہ وہ کتاب مکنون ہے۔ کل میں نے اس کی تشریح آپ کے سامنے کی کہ یہ کتاب مکنون کیا ہے۔ جو چھپی ہوئی کتاب، مکنون چھپے ہوئے کو کہتے ہیں، اور کتاب ظاہر ہے کہ یہ لفظ آپ کے لیے آشنا ہے۔ دن و رات آپ بولتے ہیں، کتاب کہتے ہیں، مگر معنی کتاب کے کیا ہیں؟ لفظ کتاب بولتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تاریخ کی کتاب ہے، اور یہ جو ہے وہ عقائد کی کتاب ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کی کتاب ہے۔ تو کتاب کے معنی کیا ہیں؟ لفظ کتاب عربی میں آیا ہے اور یہ لفظ عربی میں بنا ہے، مگر ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور تقریباً ایک عرف عام میں چند اوراق جو جمع ہو جاتے ہیں چند دفتیوں کے ساتھ، اس کو ہم کتاب جاننے لگتے ہیں اور کتاب کہنے لگتے ہیں، لیکن در حقیقت کتاب اس کو نہیں کہتے ہیں۔ کتاب کے معنی ہے کہ وہ جگہ جہاں پر ساری چیزوں کو جمع کر دیا جائے، وہ کتاب ہے۔ اب اس کتاب کو ہم کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق، اس ٹاپک سے متعلق تمام چیزیں جو آئی ہیں علمی طور پر، ایک مصنف اور مؤلف اپنی معلومات کے اعتبار سے اور اپنی علمی صلاحیت کے اعتبار سے چیزوں کو جمع کرتا ہے، اور پھر نیچے اپنا نام لکھتا ہے کہ اس کو میں نے جمع کیا ہے، تو یہ مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں کی کتاب ہے۔ اب جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب میری کتاب ہے، تو معلومات کے اعتبار سے جب مصنف اور مؤلف کسی ٹاپک پر اپنی معلومات کے اعتبار سے چیزوں کو جمع کرتا ہے جس جگہ پر، تو وہ اس کی کتاب کہلاتی ہے۔ تو اب اللہ جب کسی کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہو کہ یہ میری کتاب ہے، اور کتاب کے معنی یہ ہیں کہ اپنی معلومات کے اعتبار سے چیزوں کو اس میں جمع کرنا، تو اللہ کا علم کائنات کی ہر اشیاء پر کہ جو موجود ہے اور جو نہیں موجود سب پر حاوی ہے۔ تو اب وہ جب کہہ رہا ہے یہ میری کتاب ہے، تو اپنی معلومات کے اعتبار سے جہاں پر ہر چیز کو جمع کر دے، اس کا نام کتاب ہے۔ تو اب یہ قرآن مجموعہ ہے ہر چیز کی موجود ہونے کا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی ہر شے کائنات کی اس کے اندر موجود ہے۔ تو موجود ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے اپنے علم سے، جو اس کے پاس علم ہے، اس علم کے مطابق چیزوں کو اس کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اب یہ چیز جب آپ کے سامنے آ گئی تو یہ بھی روشن ہوگا کہ کتاب جو لکھی جاتی ہے، مصنف اور مؤلف جو کتاب کو جمع کر رہا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، اور کتاب لکھ رہا ہے، تو اس کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو لوگ پڑھیں۔ تو ہر شخص تو اس کتاب کو نہیں پڑھتا ہے،
وہی پڑھتا ہے جس کو اس کتاب کی زبان معلوم ہو، اور وہی پڑھتا ہے جس کو اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کی کچھ تھوڑی بہت آشنائی ہو۔ اگر آشنائی نہیں ہے تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ مقدماتی چیزیں تو کچھ معلوم ہو، یہ معلوم ہو کہ کس ٹاپک پر ہے، یہ معلوم ہو کہ کس زبان میں ہے، تو زبان سے آگاہ ہو، زبان کے پیچ و خم سے واقف ہو، موضوع سے متعلق تھوڑا بہت علم ہو۔ آپ فرض کیجئے کہ ایک شخص ایسا، اور شاید اس میں اکثر، کہ جو اس موضوع سے متعلق کبھی نہیں پڑھے، مثلا سمجھیے عرفان ہے یا فلسفہ ہے، کسی ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیں کہ بھئی کتاب بہت اچھی ہے، بہت عمدہ لکھی گئی ہے، اور اس کے لکھنے والے نے پوری مہارت اپنی صرف کر دی ہے، بہت بڑا عالم تھا، محقق تھا، بہت پڑھا لکھا انسان تھا، اور اس کے اندر علم ہی علم سمایا ہوا ہے، آپ اس کو ذرا دیکھیے اور پڑھیے اور مطالعہ کیجیے، اور اس کے باوجود کہ آپ زبان بھی جانتے ہیں تو آپ سچ مچ بتائیے وہ اس کتاب سے آگاہی پیدا کر لے گا؟ نہیں کر پائے گا، باوجود کہ اسے زبان بھی آتی ہے، لیکن وہ کہے گا کہ بھائی میرا موضوع یہ نہیں رہا، مجھے اس کی ابتدا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یا میرے ماں باپ نے مجھے اس لائن میں تعلیم نہیں دلوائی تھی، ہم اس کی بنیادی اصول کو بھی نہیں جانتے ہیں، لہذا ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اب ایک تو وہ کہے گا ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، دوسرا جو سننے والا صاحب عقل ہوگا وہ یہ کہے گا بھائی صاحب آپ کو اسے دینا ہی نہیں چاہیے، کیا آپ کے عقل نہیں ہے کہ یہ بیچارہ خود شد بد سے آگاہ نہیں ہے، اسے آپ دیے دے رہے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے۔ آپ بنتے بہت صاحب عقل ہیں لیکن بے عقلی کا کام کرتے ہیں، تو دوسرے اعتراض کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب وہ قرآن کی جس کو اس نے لکھا سمجھیے، جس کو اس نے بنایا سمجھیے، جہاں پہ اپنی معلومات جمع کر دیا اس نے، اور وہ انسان کہ جو اپنی زبان سے واقف بھی ہے مگر اس کے علم کا شد بد بھی نہیں جانتا، اگر اس کے ہاتھ میں رکھ دے تو دنیا کے عقلاء بھی اس کی مذمت کرے، اور وہ خود بھی جو ہے عاری ہے، اس لیے بیچارہ بری الذمہ بھی ہے، تب اللہ پر لازم ہے کہ ایسے کے ہاتھ میں دے کہ جو اس کے علم سے متعلق کچھ تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہو۔ اگر نہیں رکھتا اور دیتا ہے تو یہ ظلم ہے، اور جو رکھتا ہے اس کو نہیں دیتا تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ پر فرض ہے کہ ایسے کو ہی دے جو علم خدا رکھتا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب اسی کے طرف سے ہے۔ اگر کسی کو شک پیدا ہو کہ یہ قرآن ہے بھی اس کے طرف سے کہ نہیں، تو اس آیت نے تو واضح کیا، مگر تھوڑا سا پوشیدہ رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ کتاب پوشیدہ ہی میں ہے معاملہ، لہذا اس نے پوشیدہ رکھا، کہا کہ یہ قرآن ہے اور یہ پوشیدہ کتاب میں ہے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا مگر وہی چھو سکتا ہے جو مطہر ہے۔ تو اب مطہر کے معنی تنہا پاکیزگی کے نہیں ہیں، یعنی یہ کہ وہی چھو سکتا ہے اس کو جو اس کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر صلاحیت نہیں ہے تو چھونا کوئی معنی نہیں ہے، ایسے چھونے کو چھونا نہیں کہتے کہ آپ مس کر لیے ہاتھ کو ایسے اور چلے آئے۔ یہاں پر لفظیں جو آئی ہیں وہ مس کے معنی فقط چھونے کے نہیں ہیں، بلکہ لفظ بتاتی ہے کہ یہ قید لے آنا، وَإِلَّا دنیا کے ہر فرد دن و رات چھوتے رہتے ہیں،
اس مس میں اللہ کو کیا اعتراض ہے، وہ کیا مشکل ہے؟ معلوم ہوا مس میں جو ہے وہ ایک قسم کا تصرف ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے، آپ آرڈنری طور پر بھی جب کسی چیز کو چھوتے ہیں تو اس کے اوپر جب اپنا ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ایک قسم کا تصرف ہی تو کر رہے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے عام چھونے کو بھی بولنے لگے ہیں، لیکن حقیقت مس جو ہے اس کے معنی تصرف کے ہیں، اور کتاب میں تصرف وہی کر سکتا ہے جس کو معلومات موجود ہو۔ اگر پہلے سے علم نہیں ہے تو وہ تصرف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے مطہر کے معنی تنہا طہارت کے نہیں ہیں، بلکہ علم ایسا ہو کہ جس سے دل بھی پاکیزہ ہو، یعنی علم پاک کیے ہوئے ہے اس کو، اور چونکہ علم بغیر طہارت کے ٹھہرتا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے مطہر کر کے ایک لفظ کے ساتھ دو معنی بیان کرنا چاہا ہے، تاکہ دنیا کو روشن ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کے اعتبار سے بھی، حقیقت کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہیں، اور علم کے اعتبار سے بھی پر ہیں اور لبریز ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مگر یہ بحث کی ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے، اس کے لیے خود فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اس کے اندر داخل نہیں ہوتے؟ اور داخل ہو کر کے ظاہر ہے پانی میں انسان داخل ہوتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے، نیچے تک جاتا ہے، پورے بدن کو اپنے اس کے اندر لے جاتا ہے، پورے وجود کو سماتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اوپر آتا ہے تو اسے ایک نئی دنیا دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں جب گیا تھا تو سانس بھی روکا، اگر سانس لے لیا ہوتا تو ڈوب کے پھر نکل نہیں سکتا تھا، اس لیے سانس روکا، اپنے جسم کے اندر کچھ قوتیں پیدا کیں، اور اس کے بعد اس پانی کے اندر رہنے کے بعد جب دوبارہ اوپر آیا تو ایک نئی حیات محسوس کیا۔ اس کا نام ہے تدبر، یعنی معانی قرآن میں جو کہ سمندر ہیں، کیوں تم نہیں اپنے آپ کو ڈبو دیتے ہو؟ اور جب ڈبو گے تو تمہیں پتا چلے گا، جب وہاں سے ابھرو گے کہ ہاں یہ سمندر تھا جس سے مجھے ایک نئی حیات مل گئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، آپ دن بھر سنتے رہتے ہیں اور آیتیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن غور کریں ان لفظوں کی حقیقت پر۔ کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہو؟ یعنی اس کے اندر داخل کیوں نہیں ہوتے ہو، سماتے کیوں نہیں ہو؟ اس سے پتا چلا کہ ہر انسان کو جس علم میں جائے اس علم کے حقائق کے اندر ڈوبنا چاہیے۔ جب ڈوبے گا تبھی حقیقی معلومات حاصل کر پائے گا۔ قرآن تعلیم تنہا اپنے لیے نہیں دے رہا، بلکہ ہر علم کے لیے تعلیم دے رہا ہے۔ تو ہر علم کے حاصل کرنے والے کے لیے یہ چاہیے کہ اگر اس علم میں، اس فن میں صاحب علم بننا چاہتا ہے، صاحب فن بننا چاہتا ہے، تو وہ صاحب علم اسی وقت بن سکے گا جب اس علم کے اندر اتنا گہرا پیوست ہو جائے کہ جیسے ڈبکی لگائی جاتی ہے ویسا گہرا چلا جائے اور پھر ابھرے تو صاحب فن ہوگا، صاحب علم ہوگا، تب وہ اس فن کا مالک ہوگا۔ تب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں، یہ اس کے جو ہیں ماہر ہیں، یہ اس کے جو ہیں وہ متخصص ہیں۔ صاحب ان کا کیا کہنا، اور کہتے بھی ہیں آپ بھئی کیا دلیل ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہیں؟ کہ آپ کو پتا نہیں ہے اس فن میں یہ ساری زندگی کام کرتے رہے، تو زندگی بھر کام کرنے سے اور اسپیشلسٹ بننے سے رابطہ کیا ہے؟ کہ آپ سمجھیے، غور کیجئے، ایک ہی موضوع پر، ایک ہی چیز پر عمریں برباد کر دی اس نے صرف اسی کے سمجھنے کے لیے۔ ہم نے تو ایک لمحہ بھی نہیں سوچا،
اور اس نے ساری زندگی سوچا ہے. آپ نے سنا ہے نا سقراط کو، اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا لکھا، تم کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں جانتے. واہ، تم بھی کچھ نہیں جانتے، آخری عمر ہے اور دنیا میں ساری عمر تم نے صرف کی علم کے حاصل کرنے میں، اور ہم بھی کچھ نہیں جانتے. تو ہم تم دونوں برابر رہے، فرق ہی کیا رہا؟ کب ایک فرق ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن تم یہ نہیں جانتے ہو کہ تم کچھ نہیں جانتے ہو. سمجھ میں آیا اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہمارے ہاں علماء کہتے ہیں جہل مرکب. یعنی یہ کہ یہی نہیں جانتے کہ ہم کچھ نہیں جانتے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں. تو جو جاہل ہے اس کے ضمیر کی آواز یہی رہتی ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن جو عالم ہے اس کے ضمیر کی آواز یہ رہتی ہے قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، بارے الہ ہمیں تھوڑا اور علم بڑھا دے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور جو علم کے اندر داخل ہو جائیں وہی صاحب فن ہیں، وہی صاحب علم ہیں، وہی صاحب معلومات ہیں، اس علم کے پیچ و خم سے واقف ہیں اور وہ ڈوب کے نکلے ہیں. تو اسی کو قرآن نے کہا ہے الراسخون فی العلم. توجہ کریں آپ، میں نے ایک بات کہی آپ سے، ایک ٹاپک پر، ایک موضوع پر، ایک چیز پر اگر آپ نے مطالعہ کیا اور اس طرح کیا جس طرح بھی میں نے بتایا تدبر کے ساتھ، یعنی یہ کہ اس کی گہرائیوں میں داخل ہو گئے اور پھر اس کے بعد ابھرے آپ، تو آپ متخصص اور ماہر ہوں گے ایک ٹاپک میں. پھر آپ ایک چیز میں کہلائیں گے کہ یہ ماہر ہیں. اب یہاں پر لفظ یہ آئی ہے اور یہ بھی کتاب کی بات ہے، ابھی علم کی بات نہیں ہوئی ہے. ابھی آپ کو صاحب فن کہا جا رہا ہے. جو کتاب کے اندر ہے اس پر آپ نے تصرف حاصل کر لیا، اس پر آپ حاوی ہو گئے. لیکن علم جو ہے وہ ایک کتاب کا نام نہیں ہے. علم تو اس سے جو حاصل ہونے والا نور ہے وہ اصلی علم ہے. وہاں تک تو ابھی آپ پہنچے ہی نہیں ہیں. یہ ظاہر داری جو ہوئی ہے وہ اس میں ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہ اصلی علم تک پہنچ جائے تو بھی وہ ایک ہی موضوع سے متعلق اصلی علم میں پہنچ سکتا ہے. اب سوچیں آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت اسے کہتے ہیں جو راسخ ہے علم کے اندر. توجہ کریں آپ، یعنی فعل علم آل علم، یعنی کائنات میں جو بھی موضوع تصور کر سکیں، ہر موضوع کا جو علم ہے اس علم کے گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس علم کی صلوات اس علم کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ. ایک دفعہ آپ نے گلاس میں پانی بھرا، یہ رکھا ہوا ہے، یہ پانی گلاس میں ہے، اور ایک دفعہ آپ نے خود اس گلاس کو جو اس سے بڑا ظرف تھا اس میں ڈبو دیا. تو اب یہ گلاس ڈوبا ہوا ہے علم کے اندر، گلاس میں پانی نہیں ہے. اب یہ گلاس کا وجود پانی کے اندر ہے. دونوں میں فرق آ رہا ہے، سمجھ میں یا نہیں؟ بس جتنا فرق اس میں ہے ویسے ہی ہم میں اور اہل بیت میں ہے. ہم جتنا ہی علم کے پاس چلے جائیں بس بھر ہی سکتے ہیں اپنے ظرف میں، لیکن اہل بیت علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے چاروں طرف علم پھوٹ رہا ہے، ادھر سے بھی نکل رہا ہے، ادھر سے بھی نکل رہا ہے. اسی لیے فرمایا ہا ہونا علم جمع، ہمارے پاس علم جو ہے بھرا پڑا ہے، ادھر دیکھو تو نکل رہا ہے، ادھر دیکھو تو نکل رہا ہے. اسی لیے ہر طرف سے ائمہ ہدایت کرتے رہتے ہیں کہ اس لیے کہ علم کا کام ہے، وہ نور ہے، راہ دکھاتا رہے. اور جو راہ دکھانے والا ہادی ہے وہ پر ہونا چاہیے علم سے، تاکہ دنیا کو راہ دکھاتا چلا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
یہاں تک بات کہنے گا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ یہ تدبر تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد تدبر کس بات میں نہیں کرتے؟ قرآن میں نہیں کرتے تو قرآن میں ایک دو چیز ہے کہ تدبر نہ کریں ہم، پتہ نہیں ہزارہا چیز ہے، کس کس میں کروانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے چھوڑو تم موضوعات میں تدبر کرنے میں، ایک ہی موضوع میں تم اتنا گم ہو جاؤ گے کہ عمر تمہاری ختم ہو جائے گی، مگر تم کسی نتیجے تک نہ پہنچو گے۔ خالص اس بات پر تدبر کرو کہ لو کان من غیر عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر تم بہت اختلاف پاتے۔ تو اب آپ سوچیں، یعنی قرآن کو بات یہ تھی کہ یہ قرآن ہے اللہ کی طرف سے کہ نہیں، تو قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے۔ کیا تم اس پر غور بھی نہیں کرتے کہ کبھی کسی چیز میں، کسی لفظ کے اندر، کسی مفہوم کے اندر، کسی معنی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے؟ کہاں سے کوئی اختلاف نہیں؟ اور اختلاف نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ کون سی دلیل ہے بھائی کہ اختلاف نہیں ہے اس لیے اللہ کی طرف سے ہے؟ بابا بتانا چاہتے ہیں انسان کا ذہن جو ہے وہ بھولتا رہتا ہے۔ ابھی چیز آئی فکر میں، فوراً فکر محو ہوئی، دوسری فکر آئی، اب اس فکر کے خلاف یہ فکر پیدا ہو گئی۔ جب یہ لکھا تھا تو اور فکر تھی، اور جب یہ لکھا تو اور فکر ہو گئی۔ چونکہ فکروں میں تجربات کے اعتبار سے تغیر پیدا ہوتا رہتا ہے، لہذا تغیر بھی ہے، بھول بھی ہے، جس کی وجہ سے ایک ہی کتاب کے اندر ہزارہ موارد ایسے ہیں کہ ایک قانون کو ثابت کر رہا ہے، دوسرے قانون کو نیست و نابود کر رہا ہے، اور پھر اس کو ثابت کر کے اس کو نیست و نابود کر رہا ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف ہیں، اور یہاں چونکہ ایسا ہے کہ یہ ذہن رکھتا ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس تغیر آئے، جس کے پاس بھول ہو، جس کے پاس چوک ہو، وہ خالق افکار ہے، لہذا وہاں کوئی ایک نظریہ دوسرے نظریے کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر بشر کی طرف سے ہے تو اس میں اختلاف ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب اتنا آپ کے ملول نہ ہونے پائیں تو جملہ کہتا چلوں کہ جو اللہ کی جانب سے ہے اس میں اختلاف نہیں۔ دلیل یہی بنایا کہ یہ کلام میرا کلام ہے، کیا فکر نہیں کرتے؟ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ جو اختلاف نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ تو ایک بات تو اس قاعدے سے معلوم ہوا ان مسلمانوں کے لیے جو فقط اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ جو اللہ کی طرف سے چیز ہوتی ہے اس کے اندر اختلاف نہیں ہوتا ہے، اور جو اپنے طرف سے ہوتی ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ پہلے نے کہا تھا یہ جائز ہے، دوسرے نے آگے کہا یہ حرام ہے، تیسرے نے کہا مٹائے دیتے ہیں، تو یہ اختلافات ہو گئے۔ لیکن جو ادھر سے بھیجا گیا، جو ایک نے کہا وہی آخری نے کہا، وہی بیچ والے نے کہا، معلوم جو اللہ کی طرف سے ہے اختلاف پذیر نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے میں نے اتنی بات آپ کے سامنے کی، لیکن اس بات سے تو نہ معلوم کوئی بگڑ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرات نہیں، قرات ایک الگ چیز ہے، پھر اس کے معانی پر بھی تدبر کرتے ہیں۔ ممکن ہے لے کے آ جائیں کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ قرآن کے اندر خود آیتیں ایسی کہ ایک آیت کہتی ہے کہ یہ چیز ہے، دوسری آیت کہتی ہے کہ یہ نہیں ہے۔ ایک خود قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ محکم ہے، اور ذات خود ہی کہہ رہا ہے یہ قرآن جو ہے متشابہ ہے، اور ایک دفعہ کہہ رہا ہے یہ قرآن جو ہے بعض محکم ہیں بعض متشابہ ہیں۔ دیکھیے اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یعلم، کوئی شخص نہیں جانتا، الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ اور یہی قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے اور ان کے کہ جو بعض رسول ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو دیکھیے اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی دلیل ہے میرے پاس اس کے میرے ہونے کی، وہ دلیل یہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں رکھتا۔ اگر غیر کی طرف سے ہوتا تو اختلاف رکھتا، اور چونکہ اختلاف نہیں ہے لہذا یہ اللہ کے جانب سے ہے، درحال کی آیتوں میں اختلاف ہے۔ اور سنیے آپ، وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، پھر کہتا ہے کچھ رسول ہیں جو جانتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا رسول جو ہے وہ سورہ اعراف میں کہتا ہے کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں عالم غیب ہوتا تو خیر جو ہے اور زیادہ کرتا۔ تو اور رسول جانتے ہوں گے علم غیب، لیکن آپ کا رسول تو بہرحال نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ ان سے کہلوا رہا ہے اور وہ نقل کر رہے ہیں جسے خدا نقل کر رہا ہے کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا، عالم غیب ہوتا تو میں خیر اور کرتا۔ اور وہاں وہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا، تو اس سے یہ بات ملتی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں یہ کہتا ہے کچھ رسول جانتے ہیں، اس کے یہ بات مخالف ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی مخالف نہیں ہے، بھائی بعض رسول جانتے ہیں اور یہ رسول نہیں جانتا ہے جو آخری ہے۔ اس کو جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے ایک جاہل بنا کے بھیجا رسول، تو کون سی پریشانی ہے آپ کو؟ آپ اس کو جاہل مان لیجئے۔ الیاذ باللہ، آپ دیکھیں بھائی جرأت بڑھتی ہے۔ اسی لیے ابھی تک تو ان میں جو بھی قرآن نہیں جانتے، جنہوں نے خالص قرآن لیا ہے مگر قرآن کے علم سے واقف نہیں ہیں، جو ابھی گزشتہ باتیں کر چکے ہیں آپ سے، وہاں تک کی گہرائی تک نہیں پہنچے، وہ تو صاف بولتے ہیں کہ کوئی علم غیب نہیں۔ لیکن جو لوگ ان سے متمسک ہیں کہ جو قرآن کے اندر ایسے ڈوبے ہوئے ہیں جیسے سمندر میں ڈوبا جاتا ہے، اور دعوے دار ہیں کہ ہم ان سے متمسک ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بیچارے تان بھی پاتے ہیں کہ تم شیعہ ہو، کم بخت تمہاری مشکل یہی ہے کہ تم شیعہ ہو گئے ہو، تان بھی کھا رہے ہیں۔ وہی اب یہ کہنے لگے ہیں کہ ائمہ بھی اہل بیت جو ہیں وہ بھی علم غیب نہیں جانتے، رسول بھی علم غیب نہیں جانتے، اور کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ابھی کہنے لگے ہیں۔ یہ تو اب جو لوگ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں تازہ، تو آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی کہنے لگے ہیں، یا تو ہم دیکھ رہے ہیں 1000 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ کہنے والے ادھر کے تھے اور کچھ اب انہی کے ماننے والے کہنے لگے ہیں، اور جو نہیں جانتے تھے تبھی تو یہ فرقے الگ ہوتے چلے گئے۔ آپ کو نہیں پتا ہے اگر جانتے ہوتے کہ جناب والا یہ سب کچھ جانتے ہیں تو کبھی ائمہ کا ساتھ چھوڑ سکتے تھے؟ یہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اعتقاد میں ہے ہی نہیں یہ۔ تب آپ بتائیے مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مشکل تو ادھر سے ہے، وہ مشکل اساسی اور بنیادی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں اگر اختلاف موجود ہو تو یہ اللہ کا کلام نہیں، اور اگر نہیں موجود تو یہی دلیل کلام الہی ہے، اور خود قرآن کہہ رہا ہے، درحال کہ ہم دکھا رہے ہیں کہ موجود ہے، تو آپ کیسے حل کریں اسے؟ اب یہی میں نے کہا کہ جب تک کہ علم قرآن نہ ہو اس وقت تک ہمیں علم پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے البتہ میں نے مختلف اینگل سے مختلف جگہوں میں تقریروں میں کہا ہے، لیکن یہ ذہن صرف اس لیے آپ کو لے آیا ہوں کہ اور بھی اس طرح کی مشکل آئیں تو آپ انہیں حل کر سکیں۔ اس مشکل کے حل کرنے کے لیے ایک لفظ پہلے سیکھ لیں، اور وہ بنیادی ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جو اہل بیت کی ایک فرد ہے،
جو قرآن میں ڈوبے ہوئے انہوں نے حل بتایا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ 6-7 پروسیس سے گزرتی ہے۔ چیز یعنی شے، کوئی بھی شے، دنیا کی کوئی چیز 7 پروسیس سے گزرتی ہے اور 7ویں دفعے وجود میں آ جاتی ہے۔ جب وجود میں آتی ہے تو 7 درجوں سے گزر کے آتی ہے، اور وہ 7 درجے کون ہیں میں بتاتا ہوں۔ ہر شے کائنات کی وہ اللہ کے علم میں ہے، شے ہو یا غیر شے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اتنا سمجھے نا آپ؟ اور مقدمے میں کیا بتایا؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی معلومات کی جگہ ہے نا؟ تو اب اس میں بھی شے اور غیر شے سب ہوگا، یہ یاد رہے آپ۔ تو ہر شے اور غیر شے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر یہ ایک درجہ، اس کے بعد مشیت میں آتا ہے، اور پھر ارادے میں آتا ہے، 3 درجے ہوئے۔ اور پھر چوتھا یہ ہے کہ اللہ فیصلہ کرتا ہے، یہ قضا ہے۔ 5واں جو ہے اللہ مقدر کرتا ہے، محدود کرتا ہے، معین کرتا ہے، قدر 5واں حصہ ہوا۔ 6واں یہ ہے مدت معین کرتا ہے، سے کہتے ہیں اجل، اجل کے معنی وقت کے ہیں۔ اور 7واں ہے اذن، پھر اذن دیتا ہے، اس کے بعد وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو ہر شے 7 پروسیس سے گزرتا ہے۔ میں دھیمے دھیمے اس لیے چل رہا ہوں کہ یاد ہو جائیں آپ۔ پہلا جو ہے علم خدا، دوسرا جو ہے مشیت، تیسرا جو ہے ارادہ، چوتھا جو ہے وہ قضا، 5واں جو ہے وہ قدر، 6واں جو ہے اجل، 7واں جو ہے وہ اذن، اور اس کے بعد وجود میں آ گیا۔ ہر موجود اس طرح کا ہے کہ یہ 7 پروسیس سے گزرے گا۔ اب اللہ کا علم جو ہے وہاں کوئی ہاتھ مار نہیں سکتا، وہ اللہ کا علم ہے، وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا درجہ ہے مشیت خدا، تو اللہ نے خود ہی فرمایا ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مشیت ہیں، اسی لیے اہل بیت نے کہا نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ اسی لیے ایک امام نے فرمایا اِنَّا قُلُوبَ الْأَئِمَّةِ مَوْرِدًا لِعِرَادَةِ اللہ، سارے امام جو ہیں ان کے دل اللہ کے ارادہ کے اترنے کی جگہ ہے۔ سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ تو مشیت خدا یہ ہیں، ارادہ خدا یہ ہیں۔ اب اس کے بعد پھر قضا ہے، فیصلہ، پھر قدر ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس کا رتبہ اعلیٰ ہو گیا تو اب اگلی چیزیں جتنی ہیں سب اس کی قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر! اے کہاں سمجھ گئے ہوتے آپ؟ بھئی پہلا علم ہے خدا کا، پھر جب مشیت میں آیا تو اب اس کے ہولڈ ہو گئے۔ اب فیصلہ خدا کی طرف سے تنہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب کا فیصلہ کدھر سے ہے؟ جو مشیت و ارادہ الہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بنیاد اعتقاد اور عقائد ہے، اسے لے کے اٹھیے، کلیجے میں بٹھال کے اٹھیے۔ اب دیکھیں آپ، جب یہ مشیت ہو گئے، ارادہ ہو گئے، تو مشکل کیا ہے؟ علم غیب کوئی نہیں جانتا، باقی چھوڑ دیجئے پھر کبھی اور انشاءاللہ۔ کوئی علم غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور کوئی جانتا ہے جو چند ہیں جن کو ہم نے چن لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو خیر اور کہتا۔ یہ 3 باتیں ہو گئی نا، تینوں ڈھونڈو یہاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی۔ دیکھیے غیب کے معنی کیا ہیں؟ غائب ہو جانے کے موضوع کیا ہے؟ بھولیے گا نہیں، موضوع ہے قرآن اور اہل بیت۔ آپ ڈھونڈیے اس کے اندر کہ قرآن کہاں ہے اور اہل بیت کہاں ہے۔ قرآن مجموعہ علم الہی کا نام ہے، اور اہل بیت مشیت الہی کا نام ہے۔ توجہ کریں آپ، ڈھونڈیں آپ کی کہاں ہیں۔ اب یہ حل ڈھونڈیں آپ۔ علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کے معنی ہے چھپے ہوئے کے، غائب سے ہے، جو غائب ہے آپ کے پاس نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، اسی سے غیب ہے۔
تو جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ ڈھونڈ نہیں سکتے، آپ کو مل نہیں سکتا، چھو نہیں سکتے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، علم میں لا نہیں سکتے، تو اس لیے یہ ہوا علم غیب۔ اور جب تک چیز موجود نہ ہوگی اس وقت تک وہ ہے غیب میں، آپ کے علم میں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ان کو معلوم ہے، تو معلوم کب ہوگا؟ جب یہاں موجود ہوگی تب۔ دنیا میں جب وجود پا چکی ہوگی تب وہ علم جو ہے دوسرے کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وجود میں نہیں آیا غائب ہے نا غائب۔ اور جب تک مشیت میں نہیں آیا تب تک مشیت والے کے لیے غائب۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھے میری بات کو، اہل بیت مشیت ہیں، تو اگر مشیت میں ہے تو ان کو علم ہے، ہمارے لیے وجود میں نہیں آیا اس لیے غائب ہے، تو یہ ہمارے نسبت سے علم غیب ہے۔ توجہ کریں آپ، اب ہم نہیں جانتے وہی جانتے ہیں، اور اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ جب تک کہ مشیت میں نہ آ جائے تب تک ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ، اب ان کے لیے علم غیب ہے، تو نبی کہہ رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے، اس لیے کہ مشیت میں آیا ہی نہیں۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے، جب تک اللہ کے علم ہے ان کے لیے غیب ہے، میں اسے نہیں جانتا، جب مشیت میں آئے گا تو جانوں گا۔ تو جو کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا نا، اب ان کے لیے علم غیب اس طرح سے کہ ہم نہیں جانتے، اور ان کے لیے یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کو چن لیا ہے۔ جو چن لیا کون ہے؟ مشیت والے۔ جب میری مشیت میں جائے گا تو ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اب جب چن لیا رسول میں سے تو آپ یہ والا رسول نہ ڈھونڈیے گا، اب وہ والا رسول ڈھونڈیے گا جو مشیت والا ہے۔ جب تک کہ اس کے پاس نہیں آئے گا کوئی علم نہیں سامنے آیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیں عجیب و غریب ہے، اگر علم آ جائے تھوڑا سا مل جائے مگس کے پر کے برابر تو اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے پلک جھپکتے تخت لے آتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تھوڑا سا مل جائے۔ اب جو ڈوبا ہی ہوا ہے علم میں وہ کہہ رہا ہے، تو اتنی بات واضح ہو گئی نا کہ علم غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تو جب تک اس کے علم میں ہے کائنات کی کوئی فرد نہیں جانتا۔ اور کچھ جانتے ہیں جن کو ہم نے چن لیا ہے، وہ کون ہیں؟ جو مشیت خدا ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے وہ اس نسبت سے کہ مشیت میں آیا نہیں اس لیے نہیں جانتے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ حل ہو گیا قرآن کی نہیں ہوا؟ کوئی اختلاف پایا گیا قرآن کے اندر؟ کوئی اختلاف نہیں نا؟ یہی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس معلوم یہ ہوا کہ قرآن جو ہے اس کے اندر جو بھی ہے آپس میں اختلاف نہیں رکھتا، اور یہ علم غیب اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو نہیں چاہتا تھا مگر کرتا جاؤں تاکہ آپ کے تشویش نہ رہے، ایک عقیدہ آپ لیتے چلے جائیں۔ اور اب آج سے جتنی تقریریں لوگوں نے اس کے خلاف کی ہیں ان سب کو جو چاہے آپ کہیں، وہ آپ کا مذہب ہے، مجھے نہیں مطلب، لیکن غلط ضرور سمجھیں ان کو۔ آپ نے سنا ہے، ابھی پھر سے میں تکرار کرتا ہوں، جو علم خدا میں ہے اور مشیت میں نہیں آیا وہ غیب ہے ان کے لیے، انہیں علم نہیں ہے اہل بیت کو، اور جو مشیت میں آیا اسے اہل بیت جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اتنا ہی یاد رکھ لیں فی الحال، جو علم خدا میں ہے وہ غیب ہے، جو ان کے مشیت میں اللہ کے آ چکا وہ ان کے علم میں ہے۔ اب یہ جانتے ہیں، اب یہ جانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا، مشیت الہی ہیں، تو جو بھی مشیت میں اللہ کے علم سے آیا وہ سب ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ اب یہ سب جان رہے ہیں یہ کل قرآن مشیت الہی میں آیا کہ نہیں آیا؟ جب مشیت الہی میں آیا تو پورا قرآن کا علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پورے قرآن کا علم ہو گیا نا؟ اس طرح ہر کائنات کی شے جو مشیت میں آئی ہے اس کا علم ہو گیا، جو مشیت میں نہیں آئی وہ غیب میں ہے۔ اب دیکھیے ایک آدمی آ رہا ہے بیچارہ،
کہہ رہا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دیجئے۔ اب میں آج فلسفیانہ بات کروں گا آپ سے، دیکھوں آپ کا ذہن کہاں تک پہنچتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے۔ کہا جا تیرے لیے نہیں ہے۔ چند قدم آگے گیا، رسول کا بیٹا کھڑا تھا، کہا مجھے دے دیجئے۔ کہا 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا۔ کہا دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، رسول منع کر دیں اور حسین دے دیں۔ یہ کیسے باولے لوگ مسلمان ہیں، یہ کیسے باولے شیعہ ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں یہ شیعہ جو اس پر اعتراض کرتا ہے وہ کیسا باولا شیعہ ہے، اسے کیوں نہیں خبر ہے؟ ارے دیکھ، جب رسول کے پاس آیا تھا تو علم خدا میں تھا، مشیت میں نہیں تھا، نہیں پتا، کہا نہیں ہے۔ جب حسین کے پاس گیا تو مشیت میں آ گیا، کہا 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیں یہ چیزیں آسانی سے نہیں ملتی، بڑی مشکلوں سے ملتی ہیں، خالی بیان کرنے میں پتا پھول گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب آپ سوچیں اور سمجھیں اور غور کریں، یہ ہے قرآن اور وہ ہیں اہل بیت۔ نہ قرآن میں اختلاف ہے اور نہ ہی اہل بیت میں اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہے۔ دیکھا انہوں نے، غیب میں تھا، نہیں کہا گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس جب آیا تو مجیت میں آ چکا تھا، اب اپنے اقتدار سے دے رہا ہے۔ اقتدار امامت و نبوت میں کوئی اختلاف نہیں، آپ سمجھے نا، یہ قدرت کی طرف سے ہے، اور جب تمہاری طرف سے بنے گا تو اختلاف ہوگا، وہاں اختلاف نظر آئے گا، لیکن اللہ کی جانب سے کوئی اختلاف نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قرآن کیا ہے، اس کا جواب بھی نہیں لا سکتے۔ ختم کیا اسی پر مجلس کو، اس کا جواب بھی نہیں لا سکتے آپ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے جو میں نے یہ قرآن نازل کیا ہے تو اس کا جواب جو ہے ایک سورے کا جواب لاؤ۔ اور یہ خالی جواب مانگ رہا ہے کہ لے آؤ، آج تک اٹے ہوئے اور سب پریشان ہیں کہ جواب لے آئیں، اور جواب نہیں لا سکے۔ دوسری جگہ کہتا ہے کوشش بھی کرو تو نہیں لا سکتے۔ لو اجتمع الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اگر تمام جنات اور انسان مل کر کے چاہیں کہ اس قرآن کو لے آئیں، اس کا مثل، ایک لفظ پر غور کیجئے، یہ قرآن ہے، یہ نہیں کہہ رہا قرآن لے آئیں، قرآن تو لا ہی نہیں سکتے، یہ علم الہی ہے، اس کو کوئی نہیں لا سکتا ہے، اس کا مثل بھی لے آنا چاہیں، سمجھ لے اسی کے اندر جواب موجود ہے، تو بھی نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری چیز علم الہی بنی نہیں سکتی ہے، اور خدا بتا رہا ہے کہ نہیں لا سکتے۔ تب ایک بات سمجھ میں آ گئی، نہیں لا سکتے۔ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ نے ایک چھوٹا سورہ ٹنگوایا اور آج تک جواب نہیں آ سکا، سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکے، اور اس کے بعد بقرہ کا لانا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکے، 3 آیتوں پر مشتمل، شاید اس سے چھوٹی اب کوئی سورہ اس سے چھوٹا نہیں ہے جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، 3 آیتوں کا ہی جواب بنا کے لے آتے۔ اور یہ اس وقت کہا اللہ نے کہ کچھ لوگ تھے، تاریخوں نے لکھا ہے، اور وہ فارس گئے، وہاں سے قصے بٹور کے لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ لو نشاء، اگر ہم بھی چاہیں تو اس قرآن کا مثل پیش کر سکتے ہیں، اور یہ لے کے آ گئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ اگر لا سکتے ہو تو لاؤ، اور سب مل جاؤ گے تو نہیں لا پاؤ گے، اور سب مل گئے عرب اور نہیں لا پائے عرب، تو جو کریں آپ، ان کے باپ بھی نہیں لا پائے، آباء و اجداد بھی نہیں لا پائے، آج اولاد بھی نہیں لا پائی، تو جو کریں آپ، سب مل گئے عرب، اور نہ تب لا سکے
اور نہ آج لا سکے، اما جو ایک سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکے وہ ساقی کوثر کا جواب کیا لائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والوں۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا ہے اس قرآن کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت، اور اس کے لیے اللہ نے اپنے کلام کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اب یہ ایک بات ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، کیا عرض کروں آپ کے سامنے، یہ نبی آیا کیوں؟ تو یہ قرآن تو بعد میں آیا آخری نبی کے ساتھ، لیکن 1,24,000 پیغام الہی لے کر کے آئے۔ نبی کے معنی کیا ہیں؟ آپ سب تو اعتقاد رکھتے ہیں، معنی جانتے ہیں؟ نبی کے معنی خبر دینے والے کے، ایک صاحب بولے تھے ابھی کہ نبی کے معنی خبر دینے والے کے، تو کون سی خبر تھی جو دے رہے تھے؟ یہ کون سی ایسی خبر تھی کسے 1,24,000 دینے کے لیے بھیجے گئے، اور آج اس وقت تک خبر پوری نہیں ہوئی؟ ارے بھائی کون سی خبر تھی ایسی؟ اسے آدم دے کے چلے جاتے، ختم ہو گئی بات، ایک ہی خبر ہے نا۔ پھر اس بعد نوح بھی تیز احمد اٹھا رہے اور وہ خبر دے رہے ہیں۔ نبی جو ہے وہ نبا سے ہے، نبا کے معنی خبر کے ہیں، تو وہ خبر کون سی ہے جسے دلوا رہا ہے، اور 1,24,000 کا تسلسل ہے، ایک پہ ختمی نہیں ہو رہا؟ یہ کون سی خبر ہے؟ ڈھونڈیے آپ۔ تو ایک ہی سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ ارے یہ لوگ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یہ اتنی عظیم خبر سے متعلق کہ الذی فیہ مختلفون، کہ جس کے اندر یہ سارے لوگ اختلاف بھی کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک خبر ہے جو عظیم خبر ہے، 1,24,000 آ گئے، اس میں سب تل گئے، سید المرسلین بھی اسی میں ہیں، پر کیا سید المرسلین نبی نہیں ہے؟ معلوم ہوا آدم جو خبر دے گئے پوری نہیں ہوئی، آدم نے پورا بیان کیا ہی نہیں، اگر کیا ہوتا تو تمام ہو گیا ہوتا، کوئی سند بھی نہیں تمام ہونے کی۔ نوح جو خبر دے گئے تمام نہیں ہوئی، 1,24,000 پیغمبر ایک خبر دینے کے لیے آتے رہے، جب آخری آیا کہ تم بھی دے دو، پہنچا دو، ختم کر دیا میں نے یہیں پہ میلے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر یہ خبر نہیں پہنچایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتُهُ، تو تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ اب یہ کون سی خبر تھی؟ 1,24,000 تلے، سب نبی بنے اس خبر کے پہنچانے کے لیے۔ اب سوچو، غور کرو، اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ انبیاء افضل ہو سکتے ہیں کہ علی افضل ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جس کی خبر دینے کے لیے اتنے انبیاء آئے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وآلہ۔ کسی نے پوچھا تھا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ اس نبع العظیم کے معنی کیا ہیں، تو حضرت نے فرمایا، اور مختلف طرق سے ہے، کہ حضرت نے فرمایا نحن نبع العظیم، ہم وہ ہیں لمبی خبر، ہم وہ ہیں عظیم خبر جس کے لیے 1,24,000 نبی بنائے گئے۔ نبی نبا سے ہے، اسی نبع عظیم ہم ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ نبی بنائے گئے۔ اب ادھر سے آواز آئی بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو، اور اگر نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ اب دیکھیے آپ، آدم آئے تو ختم نہیں ہوئی بات، نوح آئے تو ختم نہیں ہوئی بات، ابراہیم پہنچائے ختم نہیں ہوئی بات، موسیٰ نے پہنچایا ختم نہیں ہوئی، عیسیٰ نے پہنچایا ختم نہیں ہوئی،
یہاں تک کہ اللہ نے زندہ بھی اٹھا لیا. اب ہو سکتا ہے اور تبلیغ کروانی ہو، لیکن اٹھا لیا، ختم نہیں ہوئی. جب ان سے کہا بلغ، اور انہوں نے ہاتھوں پہ اٹھا کے پہنچا دیا. قال یوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو تمام کر دیا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صلوات پڑھیں محمد والے. بس عزیزو، سادہ نہیں ہے قرآن اور اہل بیت. تھوڑا کچھ آپ بھی اپنے کو بلند کر کے آئیے. یہاں کہانی اور داستانیں نہیں ہیں، یہاں فکریں لڑانی پڑیں گی، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ عقیدہ ڈھلے گا، اور پھر یہ قلب پر بیٹھے گا. اور جب بیٹھے گا تو یہ ایسا بیٹھے گا کہ بالکل اسی پلاسٹر کی طرح کہ جب چاہے گا توڑ کے باہر نکلے گا. اور یہ دلیل اس وقت کی ہے کہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، مضبوط ہے، مستحکم ہے. جن کے پاس یہ عقائد راسخ تھے، جن کے دل میں بیٹھے تھے، ان کو کوئی ہلا نہیں سکا. بڑھاپے کی انتہا ہے. تاریخ کربلا میں سب سے بوڑھا صحابی جابر ابن عروہ انصاری ہے، جس کا سن 120 سال کہا جاتا ہے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے 100 سے اوپر ہے. اب 120 نہیں تو 100 سے اوپر ہے. صحابی رسول تھے اور امام عالی مقام کے ساتھ، جس کے دل میں محبت اہل بیت اور یہ عقائد مضبوطی سے بیٹھے تھے. جن کے آنکھوں کی پپوٹیں نیچے آ گئے تھے، اس کو رومال سے اوپر کر کے باندھ لیا تھا. اور جتنی دفعہ کوئی چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھوں تو فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے فرزند رسول میرا حق ہے کہ میں پہلے جاؤں، میں آپ پر نثار ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے اہل بیت سے عقیدت. یہاں چھوٹے چھوٹی باتوں پر بکتے ہیں لوگ. نہیں بکو. اگر شیعہ ہو، البتہ میرا حق نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں کسی سے. شیعہ اگر ہے تو خود سے خود نہیں بکے گا، شیعہ اگر ہے تو خود ہی باقی رہے گا. لیکن جو شیعہ نہیں ہے، یہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہونے سے شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ جو ہے وہ پیدا ہونے سے نہیں ہوتا ہے. بتایا میں نے کہ بہت باتیں تھیں آج کی مجلس میں. انشاءاللہ اگر یاد رہیں کل تک تو کل میں آئیں گی انشاءاللہ کہ شیعہ کیا ہوتا ہے اور کسے شیعہ کہتے ہیں، اہل بیت کیا ہے اور اس سے متمسک ہونے والا کیا ہے. آپ اندازہ کریں. اور یہ کردار اہل بیت ہے. یہ تو 120 سال کا صحابی جو کہ رسول کے زمانے سے ہے، تو کم سے کم یہ حسین کی ولادت سے حسین کو دیکھ رہا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ کردار اہل بیت سے اتنا زیادہ متاثر ہو گئے چند دنوں کے اندر، 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن میں اعلیٰ ترین فرد جو ہے حر ہے، جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اس سے بھی اعلیٰ جو ہے وہ زہیر ابن قین ہے، کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ابھی تک دشمن تھا اور دشمن کی فوج میں تھا. ادھر تھا باپ سے لڑا جنگ صفین میں بھی اور مخالف تھا زہیر ابن قین. لیکن جب امام عالی مقام مکے سے لوٹ رہے ہیں، کوفے کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ بھی لوٹ رہا ہے، کوفے کا رہنے والا ہے. بھئی سوچیے اور غور کیجئے. امام حسین علیہ السلام کے لیے مشکل تھی، لہذا آپ نے حج کو عمرے سے بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ تھا وہاں. آپ نے حرمت خانہ الہی کے سبب اس حج کو عمرے سے بدل دیا. زہیر کے لیے کیا تھا؟ کیوں زہیر نے بدل دیا نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ پیچھے پیچھے خیمہ لگتا تھا. اور اس کے بعد جب کوفے سے نزدیک ہونے لگے تو حضرت نے اپنے بیٹے، جوان بیٹے علی اکبر سے کہا، بیٹا اس کو جا کے کہو کہ یہ دور دور خیمہ کیوں لگاتا ہے اور اسے دعوت دو. جب دعوت دیا تو یہی شخص نزدیک آ گیا، اور اب جو خیمہ ساتھ لگایا تو روز عاشور تک خیمہ نہیں اٹھایا.
اور ایسی کیفیت آئی ان کے دل کے اندر اور محکم محبت کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حسین کو نماز پڑھانے میں تیر کو اپنے سینے پر روکا. یہ زہیر قین ہیں. عزیز و خالص یہی نہیں، عورتوں کا بھی کردار اس کے اندر بہت ہے. آج کی شب شہادت امام رضا علیہ السلام. عزیزو امام عالی مقام اس دنیا سے چلے گئے. آپ غور کریے کہ امام کی شہادت کیوں ہو گئی. اصحاب ایسے نہیں ملے جیسے ہمیں ملے، نہ ہمارے باپ کو ملے، نہ ہی ہمارے نانا کو ملے، نہ ہی ہمارے بھائی کو ملے. اور عزیزو آگے اضافہ ہے کہ اس کے بعد آج تک کسی امام کو نہ ملا. یہ ایک زہر قین ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب شب عاشور امام عالی مقام نے خطبہ دیا، زہیر لوٹ کر کے اپنے خیمے کی طرف آیا تو اس کی زوجہ نے پوچھا کہ زہیر بتاؤ کیا حال ہے. زہیر نے کہا جا تو چلی جا یہاں سے، تجھے میں نے آزاد کیا. کوفے جا، میری ساری دولت تیرے لیے، پوری وراثت میری تیرے نام ہے، جو بھی چاہے کر تو جا یہاں سے. کہا زہیر جو میں سوال کرتی ہوں اس کا جواب دے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں پوچھتی ہوں یہ بتا کہ امام عالی مقام جو بھی کہہ رہے تھے میں دور سے سب سن رہی تھی، فقط ایک چیز نہیں سن سکی، وہ تھی کہ جس پر جب امام نے کہا کچھ تو سارے اصحاب رونے لگے. جو زور سے روئے تو میں سن نہ سکی کہ امام نے کیا کہا ہے وہ بتا دے. کہا کہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تو واپس چلی جا. میں نے تجھے پوری دولت دے دیا، تجھے ہبا کر دیا، مدت بھی ہبا کر دی، تو جا زندگی میں جس طرح چاہے زندگی کر. کہا دیکھ زہیر جو میں سوال کروں اس کا جواب دے تو، اپنی بات مت کہا میں کہہ رہا ہوں تجھے. کہ آخر بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا دیکھ مولا فرما رہے تھے کہ میرے شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگ جائے گی، بچے جتنے ہیں وہ رسن میں باندھ دیے جائیں گے، خیمے میں آگ لگ جائے گی، بیویوں کے سر سے چادریں چھن جائیں گی، اور دیکھ یہاں یہ مصیبت ہوگی کہ تازیانے پڑیں گے، نیزے چبھائے جائیں گے. کیا تجھے برداشت ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ چلی جا کوفے. کہ سبحان اللہ زہیر، تم تو اللہ کے رسول کے بیٹے پر اپنے آپ کو فدا کر کے سرخرو ہو جاؤ اور میں زینب کا ساتھ چھوڑ دوں اور زہرا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہو. نہیں زہیر نہیں ہو سکتا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزان گرامی جو امام نے فرمایا تھا وہی ہوا، جو امام نے فرمایا وہی ہوا. میں پوچھتا ہوں یہ امام جو آج شہادت جس کی ہے مولا آپ کو شہادت نصیب ہوئی، وقت نہ رہ گیا کہ کچھ میں بیان کرتا، لیکن اتنا میں بتائے دیتا ہوں کہ روایت متفق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو زہر دغا کا اثر اس قدر ہوا تھا کہ آپ اپنی جگہ پر الٹتے پلٹتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو روایت کہتی ہے اب سلط ہروی کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ یہاں پر دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بچہ جس کا سن ابھی 8-9 برس سے زیادہ نہیں ہے اندر داخل ہوا اور نزدیک ہوا، باپ کو پانی بھی پلایا اور اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے چہرے سے چہرہ ملا کے بات بھی کر رہا ہے. بس میرا دل چاہتا ہے کہوں مولا آخری وقت مانگتے مانگتے بیٹے نے پانی تو پہنچا دیا، لیکن اس غریب سے پوچھو کہ جو ادھر رخ کرتا تھا تو آواز دیتا تھا اے عباس، ادھر رخ کرتا تھا تو کہتا تھا اے عباس مدد کو آؤ بھائی، اور ایک آواز آ رہی تھی سید الساجدین جب لوٹ کے وطن جانا تو شیعوں سے کہنا کہ جب بھی پانی پیے مجھے بھی یاد کر. جزاکم ربکم خیر الجزا. اور شیعوں کو میرا سلام کہنا. عزیزان گرامی سوچے آپ یہ امام جو آج دنیا سے اٹھا ہے، میں کہوں گا مولا پانی ملا،
بیٹے نے پانی پلایا. عزیزو روایت کے فقرے ہیں اور عجیب و غریب فقرے ہیں کہ یہاں تک کہ باپ بیٹے سے ملا بات کرتا رہا اور اس کے بعد اسرار امامت آپ نے اپنے بیٹے کو منتقل کیے اور اس کے بعد دنیا سے راہی جنت ہونے لگے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً 9 برس کے بیٹے کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے یہ, لیکن یہ مصیبت پھر بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں یا امام جواد, مگر یہ بتائیے گا کسی نے ہتھکڑی تو نہیں لگائی, کسی نے بیڑی تو نہیں پہنائی, کسی نے توق تو نہیں پہنایا, بابا مرا آپ کا, غسل بھی دیا گیا, کفن بھی پہنایا گیا. عزیزان گرامی, ابھی جو ہے آپ کے سامنے تابوت برآمد ہوں گے, آپ زیارت کریں گے. اللہ اکبر, کیا آشان ہے کہ آپ کو غسل بھی دیا گیا, کفن بھی پہنایا گیا. اللہ اکبر. میں مولا سے پوچھوں گا کہ مولا آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ غسل بھی دیا جا رہا ہے, کفن بھی پہنایا جا رہا ہے. تاریخوں نے لکھا کہ وہی توس کے اندر آپ کی میت جب اٹھی تو ہزارہا کی تعداد میں لوگ تھے. میرا کلیجہ کہتا ہے امام نے کربلا کا رخ کیا ہوگا, آواز دیا ہوگا اے میرے جدہ پر لاکھوں سلام ہو. آپ کی میت 3 روز تک بے گور و کفن پڑی رہی, کوئی نہ تھا جو دفناتا. ارے بیٹا نکل رہا تھا تو جان دم نکل رہا تھا. ایک مرتبہ دیکھا پھوپھی نے, کہے زین العابدین تم بقیت اللہ ہو, بچاؤ اپنے کو. کہا پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کا باپ بے گور و کفن ہو. عزیزان گرامی, ایک سوال اور ہے, میں اتنا اور پوچھوں گا کہ اے مولا آپ کے باپ کو جب دفنانے کے لیے لوگ لے چلے اور آپ گریا کرتے رہے, اعجاز سے آئے تو کسی نے تازیانہ تو نہیں مارا, ارے کسی نے تماچے تو نہیں لگائے. ایک بچی تھی جو اپنے باپ کی میت تک پہنچی تو ظالم نے تازیانے مارے, تماچے مارے, ارے ایسے گوشوارا چھینا, کان کی لویں پھٹ گئی, رخسار سے خون روا ہو گیا. آواز دیا بابا, اے میرے بابا. کٹی گردن سے آواز آئی, اے بیٹی میری طرف آ جا. بیٹی باپ کی میت پہ گری. ارے ایک راوی کہتا ہے کہ جب زینب کو خیال آیا اور دوڑی مقتل میں تو پوچھتی پھری اے سکینہ کدھر ہو, کوئی جواب جب نہ آیا تو کٹی میت سے جواب آیا, اے زینب خاموش ہو جا, سکینہ بھی سوئی ہے. عزیزوں نزدیک پہنچی, بہن نے بھائی کے جنازے کو نہیں پہچانا, بہن نے بھائی کے جنازے کو نہیں پہچانا, آواز سے پہچانا. جب نزدیک پہنچی بچی کو اٹھایا تو پوچھا بی بی تم نے کیسے پہچانا کہ تیرا باپ ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا اے امام رضا علیہ السلام آپ کی میت تو موجود تھی, کوئی صدمہ تو نہیں پہنچا, لیکن ارے حسین زینب کبھی ٹلے پہ جاتی تھی اور کبھی در خیمہ پہ, اے فضا میرا ماں جایا ہے, ظالمین گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں, ارے دعا کرو کہ میرا ماں جایا بچ جا. سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا ماتم حسین یا حسین.
امام رضا یا 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 امام رضا رضا یا امام 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 رضا تڑپا جو کھا کے تیر ستم رن میں بے زبان تڑپا جو کھا کے تیر ستم رن میں بے زبان تڑپا رے زمین کا پوٹھی رو کے آسمان تڑپا زمین کا بوٹھی رو کے آسمان تڑپا بے زبان تڑپا جو کھا کے تیر ستم رن میں وہاں پہ زمین کی لال زار بنی وہاں پہ زمین کی لال زار بنی وہاں پہ زمین کی لال زار بنی جہاں جہاں پہ شہیدی کا نوجوان تڑپا بے زبان تڑپا ستم رن میں بے زبان تڑپا رے سوال آپ کا کیا خوب یہ جواب ملا آپ کا کیا خوب یہ جواب ملا سوال آپ کا کیا خوب یہ جواب ملا ہنس رہا تھا وہ معصوم بے زبان تڑپا
تماچے لگے سکینہ کو، جہاں پہ تماچے لگے سکینہ کو، جہاں جہاں پہ تماچے لگے سکینہ کو، جہاں پہ تماچے لگے سکینہ کو، سرے حسین سے نا پر وہاں وہاں تڑپا، تڑپا کھا کے تیر ستم رن میں بے زباں تڑپا، حرم کو لے کے یہ ناکے کدھر سے ہو کے چلے، حرم کو لے کے یہ ناکے کدھر سے ہو کے چلے، حرم کو لے کے یہ ناکے کدھر سے ہو کے چلے، حرم کو لے کے یہ ناکے کدھر سے ہو کے چلے، کہ اہل بیت محمد کا سارواں تڑپا، تڑپا کھا کے تیر ستم رن میں بے زباں تڑپا، کمال صبر بھی تھا حد کی ناتوانی بھی، 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 کہ تازیانہ لگا اور نہ ناتوا تڑپا، تڑپا کھا کے تیر ستم رن میں بے زباں تڑپا کھا کے تیر ستم رن میں، حسین 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 عباس ہے کلے کرنا ابتدا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، جب تذکرہ وفا کا اہل وفا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، جب تذکرہ وفا کا اہل وفا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، دریا پہ کر کے قبضہ عباس کہہ رہے ہیں،
کے قبضہ عباس کہہ رہے ہیں، دریا پہ کر کے قبضہ عباس کہہ رہے ہیں، دریا پہ کر کے قبضہ عباس کہہ رہے ہیں، ہم تشنگی کو رش کے آب بقا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، او بھائی سے کہہ رہی ہے بھائی کی جان ساری، بھائی سے کہہ رہی ہے بھائی کی جان ساری، بھائی سے کہہ رہی ہے بھائی کی جان ساری، بھائی سے کہہ رہی ہے بھائی کی جان ساری، وہ بھائی سے کہہ رہی ہے بھائی کی جان ساری، جان ہزار پائے پھر بھی فدا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا، ابتدا کریں گے، اور جن کو شعور غم کی دولت نہیں ملی ہے، او شعور غم کی دولت نہیں ملی ہے، جن کو شعور غم کی دولت نہیں ملی ہے، شعور غم کی دولت نہیں ملی ہے، اور جن کو شعور غم کی دولت نہیں ملی ہے، آنکھیں ملا کے ہم سے وہ بات کیا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، اور کچھ خاک پائے عباس آئے ہمیں میسر، کچھ خاک پائے عباس آئے ہمیں میسر، کچھ خاک پائے عباس آئے ہمیں میسر، خاک پائے عباس آئے ہمیں میسر، کچھ خاک پائے عباس آئے ہمیں میسر، ہم دل کی آئینوں پر اس سے جلا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، اور کس کو خبر تھی اپنے خون سے حسین و عباس، تو خبر تھی اپنے خون سے حسین و عباس، اور کس کو خبر تھی اپنے خون سے حسین و عباس، کو خبر تھی اپنے خون سے حسین و عباس، اور کس کو خبر تھی اپنے خون سے حسین و عباس، اس خاک کربلا کو خاک شفا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے، اور مشکی بہ چکا ہے بازو بھی کٹ چکے ہیں، مشکی بہ چکا ہے بازو بھی کٹ چکے ہیں، اور مشکی بہ چکا ہے بازو بھی کٹ چکے ہیں، مشکی بہ چکا ہے
میں جا کر پاس کیا کریں گے کر چکے ہیں اور مشکیزہ بیٹھ چکا ہے بازو بھی کر چکے ہیں اب خیمے گاہ میں جا کر عباس کیا کریں گے عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے عباس ہی کلے کرنا ابتدا کریں گے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کہ شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار چیزا چه دالا که تو